حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو مقابلے میں سب سے پہلے جس بدبخت نے جھوٹے مدعی نبوت نے اعلان کیا تھا، مسیلمہ کذاب، اسی شعبان کے مہینے میں اللہ نے اس کو واصل جہنم کر دیا۔ جھوٹے مدعیان نبوت یہ حضور کے زمانے میں سن ہجری کے بعد سن 9 ہجری میں آیا تھا یہ بدبخت، جس کو مسیلمہ یمامہ کہا جاتا تھا۔ مسیلمہ یمامہ یمن کے علاقے میں تھا، آیا تھا بدبخت 60-65 آدمیوں کے ساتھ اس کی نمائندگی کرتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات کر کے ایمان لے آؤں گا، اس غرض سے آیا تھا، اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کی، مقصد ایمان لانا تھا۔ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا ہے، اللہ جانتا ہے۔ کہا کہ میں ایمان لانا، کچھ باتیں کی حضور سے، مطمئن ہو گئے۔ حضور سے بات کرے اور مطمئن نہ ہو، ضد اور بات ہے، ہر درمی اور بات ہے، لیکن جو صحیح نیت کے ساتھ آ جائے حضور سے بات چیت کی بات، وہ کیسے غیر مطمئن رہ سکتا ہے؟ مطمئن ہوا، دل میں کیا خیال ہے؟ کہا میں ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن ایک شرط پر۔ حضور نے فرمایا کیا شرط ہے؟ کہ اگر آپ اپنے بعد بطور جانشینی کے میرے نام کا اعلان کر دیں کہ آپ کے بعد میں آپ کا جانشین ہوں گا، اس کے بدلے میں آپ پر ایمان لاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی طرف دیکھ کے ایک چھوٹا سا تنکا اٹھایا اور فرمایا مسیلمہ تم تو میری بات خلافت مانگتے ہو، جانشینی مانگتے ہو، اگر تم یوں کہو کہ میں ایمان لاتا ہوں، اس کی بدلے میں کہ میرے ہاتھ میں جو چھوٹا تنکا ہے یہ بدلے میں دے دو، خدا کی قسم میں یہ بھی نہ دوں۔ تم تو بڑی بڑی بات کہہ رہے ہو، بہت بڑی بات تم مطالبہ کر رہے ہو، اگر تم اپنے ایمان کی بدلے میں مجھ سے یہ تنکا بھی مانگو میں یہ بھی نہ دوں۔ کہا اچھا، کچھ ایمان لے آئے، کچھ متذبذب ہو گئے۔ مسیلمہ قائد تھا وفد کا، وفد کے قائد کا یہ حال تھا، تو باقی حیران ہوگی کہ اب ہم کیا کریں۔ اچھا جا کر سوچتے ہیں، جا کر اس بدبخت نے خط بھیجا کہ میں جیسے یہاں پہنچ گیا یمن، جبرائیل علیہ السلام پہنچ گئے اور اس نے کہہ دیا ہے کہ آپ یہاں کے نبی، وہ وہاں کے نبی۔ یہ بدبخت جھوٹا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں قیادت کی صلاحیت تھی، قائدانہ صلاحیت اس میں موجود تھا، بڑے ہی ذہین تھا، لیکن اکثر جو دھوکہ کھا جاتے ہیں ذہین دھوکہ کھاتے ہیں۔ جب اس وقت سے پوچھا ہرقل نے نا، ایمان لانے والے غریب زیادہ ہیں یا عمرہ زیادہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ؟ تو ابو سفیان نے کیا کہا تھا کہ اس پر ایمان لانے والے غربا زیادہ ہیں، اور دولت مند سرمایہ دار چودھری قسم کے، نواب قسم کے، سردار قسم کے، خان قسم کے یہ کم ہے، غربا زیادہ ہے۔ ہرقل نے کیا جواب دیا کہ اکثر نبی جتنی دنیا میں آئے ان پر سب سے پہلے ایمان لانے والے غربا ہیں۔ سرمایہ داروں نے سوچا، فکر کیا، پھر اس میں سے کچھ ایمان لائے کچھ نہ لائے، غربا نے جیسے دیکھا نہ اللہ کے نبی کو اور کے نبی کو فوراً ایمان لائے۔ کہا یہ صحیح نبی کی، یہ ہرقل نے کہا جو اللہ کا صحیح نبی ہوتے اس کی یہ بڑی نشانی ہوتی۔ اب اس میں قائدانہ صلاحیتیں تھی، ذہین تھا، لیکن بدبخت نے اچھے خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نبوت کا اعلان فرمایا پورے سال میں 6 سے 7 انسان ایمان لے آئے، پورے سال میں۔ آزاد مردوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اتنے عرصہ ایمان لائے، کے بعد ایمان لائے۔ پھر بچوں میں حضرت علی تھے، خواتین میں حضرت خدیجہ، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ، یہ ایمان کل 4 افراد تھے پہلے سال جو ایمان لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اور مسیلمہ نے جیسے اعلان کیا پہلے ہفتے میں 30,000 افراد نے ایمان لایا۔